بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. النفاس وبعض احکامہ الخاصہ. الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں کتاب الطہارت میں تھی. کتاب الطہارت میں سے اکثر مباحث گزرے ہیں، بحث دماء ثلاثہ تک پہنچی ہے. دماء ثلاثہ میں بھی حیض اور استحاضہ کے احکامات آپ کے سامنے پیش ہوئے. آج انشاءاللہ نفاس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. نفاس یعنی وہ خون جس خون کو خاتون بچے کی ولادت کے وقت دیکھتی ہے. بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اس وقت خون نکلتا ہے اور اس کے بعد یہ خون چلتا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں قلت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں ہے، اسی وقت معمولی سا خون نکلے یا چند دن چلے، اور اکثر کے حوالے سے اس کی حد 10 دن ہے. 10 دنوں تک یہ خون نفاس شمار ہوتا ہے. اچھا، اگر یہ خون چلتا رہے اور 10 دنوں سے تجاوز نہ کرے، 10 دنوں تک چلے، تو وہ 8-9 دنوں تک اگر چلتا ہے، 10ویں دن تک بھی چلتا ہے تو وہ نفاس ہوگا. لیکن اگر 10 دنوں سے زیادہ چلے، 10 دنوں سے کراس کر لے، تو 10 دنوں کے بعد والے خون کو استحاضہ شمار کیا جائے گا. جو نفسا خاتون ہے وہ نماز روزہ ان کو ترک کرے گی، البتہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی. نفاس کے ایام میں خاتون کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، اور جو نفسا ہے اس خاتون کو طلاق بھی دینا درست نہیں ہے. اور جب نفاس کی مدت ختم ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہے، اور غسل کا طریقہ وہی غسل جنابت والا ہے. دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے ادلہ کو ذکر کرتے ہیں کہ مطلب اتنا سخت نہیں ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. النفاس و بعض احکام الخاصہ. نفاس اور اس کے بعض خاص احکامات. النفاس هو الدم الخارج حين الولادہ و بعدها. نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد خاتون سے خارج ہوتا ہے. وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ. اکثر مدت اس کی 10 دن ہے. وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ. اور اقل خون نفاس کی کوئی حد اور مدت نہیں ہے. وَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْعَشْرَ فَكُلُّهُ نِفَاسٌ. اگر 10 دنوں سے زیادہ تجاوز نہ کرے تو سارے کا سارا نفاس شمار ہوگا. وَالزَّائِدُ استحاضہ. یعنی اگر 10 دنوں سے کراس کر لے تو پھر 10 دنوں کے بعد والا خون استحاضہ شمار ہوگا. وہاں پر استحاضہ کے احکامات جاری ہوں گے. وَتَتْرُكُ النِّسَاءُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ مَعَ قَضَاءِ الثَّانِي. نفسا جس نے نفاس دیکھا ہے وہ خاتون نماز روزے کو چھوڑے گی، البتہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی. وَيَحْرُمُ وَطْئُهَا. اس خاتون کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے. وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهَا. اور اس کو طلاق دینا بھی درست نہیں ہے. وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْاغْتِسَالُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ. اور جب خون منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا. بِكَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ. جو غسل جنابت کی کیفیت ہے اسی طریقے سے، یعنی جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے
اسی طریقے سے غسل نفاس بھی ہوگا. والمستند فی ذلک، اس مسئلے کے اندر مستند اور دلیل کیا ہے؟ اما ان النفاس ما ذکر خلافا لما قد یقال من کونہ شاملا للدم الخارج قبل الولادہ او خاصا بما یخرج بعدہا. فرماتے ہیں کہ ان مسائل کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے خون نفاس میں یہ کہا جو ولادت کے وقت خون خارج ہو اور ولادت کے بعد خون خارج ہو، اس کو نفاس کہا جائے گا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں کہ ولادت سے پہلے بھی اگر خون خارج ہو تو وہ بھی نفاس شمار ہوگا. ہم کہتے ہیں نہ، اس کو آپ خون نفاس نہیں کہیں گے. ولادت کے وقت بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت اور ولادت کے بعد یہ نفاس والا خون ہے، لیکن ولادت سے پہلے اگر خون نکل رہا ہے وہ نفاس نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی نفاس ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہ. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نفاس فقط اس خون کو کہا جائے گا جو ولادت کے بعد خارج ہو، اگر ولادت کے وقت خارج ہو تو اسے بھی نفاس نہیں کہیں گے. پس مجموعی لحاظ سے 3 قول ہوئے. ایک قول کہتا ہے کہ ولادت سے پہلے والا بھی خون نفاس ہے، ہم کہتے ہیں نہ. ایک قول کہتا ہے کہ فقط وہ خون نفاس ہے جو ولادت کے بعد ہو، یہ بھی نہ. تیسرا قول جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد یہ دونوں خون نفاس شمار ہوں گے. دلیل ہمارے پاس روایت ہے، موثق عمار ہے. وَأَمَّا أَنَّ النِّفَاسَ مَا ذُكِرَ، نفاس وہی خون ہے جو ہم نے ذکر کیا حین الولادہ و بعد الولادہ، خلافا لما قد یقال، ان اقوال کے برخلاف کے جو کبھی کبھار کہے جاتے ہیں. کیا؟ لما قد یقال، وہ ما قد یقال یہ 2 قول ہے. من کون ہی شاملا للدم الخارج قبل الولادہ، کہ یہ قول اہم قول ہے. کہتا ہے درست ہے کہ ہین ولادت بھی اور ولادت کے بعد والا بھی نفاس ہے، لیکن اس سے پہلے جو نکلتا ہے وہ بھی نفاس ہے. ہم کہتے ہیں نہ، یہ درست نہیں ہے. ما قد یقال یہ ہے کہ من کون ہی شاملا، یہ نفاس شامل ہے للدم الخارج قبل الولادہ، اس خون کو بھی جو ولادت سے پہلے ہوتا ہے. او خاصا بما یخرج بعدها، یا نہ من کون ہی خاصا بما یخرج بعدها، نفاس فقط اس خون کو شامل ہے جو ولادت کے بعد ہو. ہم کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. فتدل علیہ موثقۃ عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جو ہم نے قول بتایا حین الولادہ و بعد الولادہ جو خون ہوتا ہے وہ نفاس ہے، اس پر دلالت کرتی ہے موثقہ عمار امام صادق علیہ السلام سے. المرأۃ یصیبها الطلق ایاما او یوما او یومین. عمار کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ المرأۃ یصیبها الطلق، طلق یعنی وہی درد زائمان، بچہ پیدا کرنے کا جو درد ہوتا ہے. ایک خاتون ہے جس کو درد زائمان ہوتا ہے، درد ہوتا ہے 1 دن 2 دن یا کچھ دن یہ درد چلتا ہے. یصیبها الطلق ایاما کچھ دن، او یومن 1 دن، او یومین یا 2 دن. فترى الصفرة او دمن، اس زمانے میں یہ خاتون خون دیکھتی ہے یا پیلے رنگ کا مثلا پانی وغیرہ اس طریقے کا نکلتا ہے. مولا فرماتے ہیں قالت تصلی ما لم تلد، امام فرماتے ہیں کہ نہ، وہ نماز پڑھے گی جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا. یعنی نفاس نہیں ہے دیکھے. اگر نفاس ہوتا، جیسے کہ آگے چل کر بیان کریں گے، نفاس کے عالم میں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن مولا کہتے تصلی.
ما لم تلد، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک نماز پڑھے گی. درست ہے، یہ ہمارے قول کو شامل ہے کہ یعنی بچے پیدائش کے وقت اور اس کے پیدائش کے بعد والا جو خون ہے اس زمانے میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. وَأَمَّا أَنَّ أَكْثَرَهُ عَشَرَةٌ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے. وَلَيْسَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِسَيِّدِ الْمُرْتَضَىٰ، اور اس کی مدت 18 دن نہیں ہے جیسے کہ سید مرتضیٰ الانتصار میں کہتے 18 دن ہے اکثر. نہ، کیوں؟ فَهُوَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ بتقریب ان المقام من صغریات دوران امر المخصص لتعارض الروایات دوران امر المخصص بین الاقل والاکثر وفی مثلہ یتمسک بعموم الادلہ الدالۃ علی وجوب الصلاۃ. اچھا دیکھیں، ایک اصولی قانون ہے. کبھی کبھار ہمارے پاس ایک عام آتا ہے، ایک عموم عام دلیل ہے. مثلا اقم الصلاۃ کتب علیکم الصیام، یہاں پر دلیل میں عمومیت رکھتی ہے، تمام مکلفین کو شامل ہے، تمام کو شامل ہے. اس میں نفسا بھی آ جاتی ہے، غیر نفسا سب شامل ہے اس میں، یعنی سب کو نماز پڑھنی ہے. اقیم الصلاۃ عمومی ہے. بعد میں 2 روایتیں ہمارے پاس آتی ہیں جو آ کر اس عام کو تخصیص لگاتی ہیں. ایک روایت کہتی ہے النفساء تقعد عن الصلاۃ قدر حیضتها یا قدر حیضها. ایک روایت میں آیا کہ جو نفسا ہے، جس نے خون نفاس دیکھا ہے، وہ اتنی مدت نماز کو چھوڑے گی جتنی مدت حیض کی حالت میں چھوڑتی ہے، یعنی 10 دن زیادہ زیادہ. پس وہ روایت جو کہہ رہی تھی اقم الصلاۃ، اس اقم الصلاۃ کے لیے یہ روایت مخصص ہے. النفساء تقعد عن الصلاۃ قدر حیضها. درست، جو نفسا خاتون ہے وہ جو حیض کی مدت کے ایام میں اتنی مدت تک نماز کو چھوڑے گی. ایک روایت. دوسری دلیل، دوسری روایت کہتی ہے اکثر النفاس 18، نفاس میں زیادہ سے زیادہ مدت 18 دن ہے. یہ بھی اس اقیم الصلاۃ کو تخصیص لگاتی ہے. اب آپ دیکھیں، ایک عموم ہے اور 2 روایتیں ہیں جو مخصص ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ 10 دنوں تک نماز نہیں پڑھ سکتی، دوسری کہتی ہے کہ 18 دن. ایک کہتی ہے اکثر مدت 10 دن ہے، دوسری کہتی ہے 18 دن. اب کیا کریں؟ دونوں مخصصوں کے اندر تعارض ہے. ایک روایت کہتی ہے اکثر مدت 10 دن ہے یعنی 18 دن نہیں، دوسری کہتی ہے کہ اکثر مدت 18 دن ہے یعنی 10 دن نہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ عام کو ان 2 دلیلوں میں سے کس دلیل کے ساتھ تخصیص لگائیں گے؟ کہتے ہیں علم اصول میں یہ قانون ہے، اگر آپ کے پاس ایک عام ہو اور 2 دلیلیں مخصص ہوں، ان میں سے ایک اقل ہو اور دوسرا اکثر ہو، جیسے ہمارے مثال میں اقل 10 دن، اکثر 18 دن. یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم لوگ عام کو اقل کی مقدار میں تخصیص لگائیں گے اور جو زائد ہے اس میں عام سے تمسک کریں گے. یعنی ایسے آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ میں جو عمومیت پائی جاتی ہے وہ النفساء تقعد عن الصلاۃ قدر حیضها کی مقدار میں جو اقل ہے یعنی 10 دن، اس مقدار میں تخصیص لگائیں گے کہ 10 دنوں تک نماز چھوڑے گی.
لیکن بقایا جو 8 دن ہے اور ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان میں ہم اقیم الصلاۃ جو عموم ہے اس سے تمسک کریں گے. عموم سے تمسک کریں گے یعنی کیا؟ یعنی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. نماز پڑھنی پڑے گی یعنی کیا؟ یعنی اس مدت کو نفاس شمار نہیں کرے گی. اس کو علم اصول میں کہتے ہیں کہ اگر اقل و اکثر کے مابین امر دائر ہو جائے تو فقط اقل کی مقدار میں تخصیص لگائی جائے گی، باقی اکثر کے مورد میں آپ عموم عام سے تمسک کریں گے. یہ اصولی قانون ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا أَنَّ أَكْثَرَهُ عَشَرَةٌ، نفاس کی اکثر مدت 10 دن ہے، کما هو المشہور، جیسے مشہور ہے. وَلَيْسَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ، لَيْسَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، 18 دن نہیں ہے، کما هو المختار لسید المرتضی. اچھا کیوں بھائی 10 دن؟ کہہ رہے فَهُوَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَہ، قاعدے کا تقاضا یہی ہے. بتقریب ان المقام من صغریات دوران امر المخصص، یہ ہمارا جو مقام ہے صغرا ہے اور مصداق ہے اس کلی قانون اور اس کبرائے کلی کا، کہ جو کبرائے کلی یہ ہے کہ اگر امر دائر ہو جائے مخصص کے درمیان، اگر امر مخصص میں اقل اور اکثر کے درمیان دائر ہو جائے، دوران امر المخصص بین الاقل والاکثر، اقل اور اکثر کے درمیان مخصص دائر ہو جائے، لتعارض الروایات، روایات کے تعارض کی وجہ سے، تو وفی مثلہ یتمسک بعموم الادلۃ الدالۃ علی وجوب الصلاۃ والصوم، ایسے موارد میں عموم ادلہ سے تمسک کیا جائے گا جو کہتے ہیں نماز واجب ہے، صوم واجب ہے، اور اس طریقے کے اور. ونحو ذالک یتمسک بعموم الادلۃ الدالۃ علی وجوب الصلاۃ والصوم ونحو ذالک علی المکلف فی المقدار زائد علی المتیقن، جو متیقن اور یقینی مقدار سے زائد ہے اس میں عموم ادلہ سے تمسک کریں گے. قدر متیقن کیا ہے؟ وہی عقل یعنی 10 دن، اس کے علاوہ میں عموم عام سے تمسک کریں گے. دقت کیجئے گا، اصولی قانون تھا. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، اچھا یہ ہم نے کہا کہ اقل نفاس کی کوئی مدت نہیں ہے. کیوں؟ فَلِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ، روایات مطلق ہے، روایات کا اطلاق بیان کرتا ہے. وَأَمَّا أَنَّ جَمِيعَ الدَّمِ نِفَاسٌ مَعَ عَدَمِ تَجَاوُزِ الْعَشْرَةِ وَبِمِقْدَارِ الْعَادَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَاوُزِهَا فَلِصَحِيحَةِ زُرَارَةَ عن ابی جعفر علیہ السلام. اچھا ایک خاتون ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مقدمتاً اس نقطے کو سمجھے. ایام استظہار یہ ایک اصطلاح ہے، کتاب حیض میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی. ایام استظہار ان دنوں کو کہا جاتا ہے جن دنوں میں کوئی حائض یا نفسا خاتون، یعنی جو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ صبر کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دیکھوں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. صبر کرتی ہے، 1-2 دن صبر کرتی ہے تاکہ ان 1-2 دنوں کے بعد اس خون کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ یہ حیض ہے یا نفاس ہے. مثال دوں میں آپ کو تاکہ یہ ایام استظہار واضح ہو جائے اور مسئلہ بھی روشن ہو. ایک خاتون ہے جس کی ماہانہ عادت 8 دن ہے کہ وہ 8 دن خون دیکھتی ہے. اچھا 8 دنوں کی تو اس کی عادت ہے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے 8 دنوں سے زیادہ خون چلتا ہے، 9ویں دن بھی خون چل رہا ہے، 10ویں دن بھی خون چل رہا ہے. اب یہ صاحب عادت کیا کرے گی؟ 9ویں اور 10ویں دن کے بارے میں کیا فیصلہ کرے؟
خوب کہتے ہیں کہ اس خاتون کو صبر کرنا پڑے گا. دیکھے آیا یہ خون 10 دنوں سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی 11ویں اور 12ویں دن بھی چلتا ہے، یا 10 دنوں سے تجاوز نہیں کرتا، یعنی 11ویں اور 12ویں دن نہیں چلتا، 10 دنوں میں آ کر ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کا خون 10 دنوں سے زیادہ چلے، درست ہے 11ویں اور 12ویں دن بھی چلتا ہے، تو کہتے ہیں اس خاتون کو 9ویں اور 10ویں دن انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر خون 11ویں اور 12ویں دن بھی چلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فقط 8 دنوں کو خون حیض یا نفاس مانے، بقایا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں دن کو خون نفاس قرار نہیں دے گی یا خون حیض قرار نہیں دے گی، بلکہ اس کو خون استحاضہ قرار دے گی. درست ہے. اور اگر 10 دنوں سے تجاوز نہ کرے، یہ تو وہ صورت تھی کہ جب 10 دنوں سے تجاوز کرے، اگر 10 دنوں سے تجاوز نہ کرے، 9ویں اور 10ویں دن میں آ کر ختم ہو جائے، 11ویں دن تک نہ جائے، تو پھر اس کو چاہیے ان 10 کے 10 دنوں کو خون حیض یا نفاس شمار کرے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. اور یہ جو 2 دن 9ویں اور 10ویں دن میں انتظار کرتی ہے کہ معلوم ہو میری وضعیت روشن ہو 10 دنوں سے زیادہ خون چلتا ہے یا نہیں چلتا، ان ایام کو اصطلاحاً کہتے ایام استظہار. طلب ظہور کرتی ہے، اپنی وضعیت کو معلوم کرنا چاہتی ہے کہ میری وضعیت کیا ہے. 10 دنوں تک رک جائے تو وہ پورے کا پورا حیض یا نفاس ہوگا، اور 10 دنوں سے کراس کر لے تو فقط وہ جو اس کی عادت ہے اسی عادت کو حیض یا نفاس قرار دے گی. لیکن اگر عادت نہ ہو تو 10 دنوں کو وہ حیض یا نفاس قرار دے گی. یہ مسئلہ اس طریقے سے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ جو یہاں پر ہے. کہتے ہیں وہ اما ان جمیع الدم نفاس مع عدم تجاوز العشرہ، اگر وہ خون 10 دنوں سے زیادہ کراس نہ کرے، 10 دنوں تک خون چلے تو وہ 10 کے 10 دن خون نفاس شمار ہوگا. وَبِمِقْدَارِ الْعَادَةِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ تَجَاوُزِهَا، لیکن اگر 10 دنوں سے خون تجاوز کر جاتا ہے تو پھر جتنی مقدار میں اس کی عادت ہے، درست ہے، جتنی مقدار میں عادت ہے اس کو خون نفاس قرار دے گی. اگر صاحب عادت نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بہرحال جداگانہ مسائل ہے کہ مبتدعہ ہے، مضطربہ ہے، ان مسائل کو پھر تفصیلی کتابوں میں یہاں پر ذکر نہیں کرتے. یہ حکم کیوں ہے؟ فرماتے فلصحیحۃ زرارہ ان ابی جعفر علیہ السلام، سید زرارہ جو امام باقر سے، قلت لہ، زرارہ کہتے میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ان فسا متا تصلی، جو خون نفاس خاتون دیکھتی ہے وہ کب نماز پڑھے گی؟ قال تقعد قدر حیضها، جو حیض کی مقدار ہے اس مقدار میں بیٹھے گی. وَتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ، اگر فرض کرے اس کے حیض کی مدت 8 دن ہے اور 2 دن اور رہ جاتے ہیں تو ان 2 دنوں کو ایام استظہار میں شمار کرے گی. فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ، اگر خون ختم ہو گیا تو ٹھیک، وَإِلَّا، اور اگر خون ختم نہیں ہوا، یعنی اگر فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ، یعنی اگر خون ختم ہو گیا تو ان تمام دنوں کو نفاس شمار کرے گی. وَإِلَّا، اگر خون ختم نہیں ہوتا، 11ویں اور 12ویں دن بھی چلتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اغتسلت، غسل نفاس کرے گی. واحتشت، یعنی روئی کو اندر داخل کرے گی اور اس جگہ کو بند کرے گی تاکہ خون باہر نہ نکلے. وَاسْتَسْفَرَتْ، یعنی روئی کو جو داخل کیا اس فرج کے اوپر کپڑے کو اس طریقے سے قرار دے
کہ خون بدن اور لباس کو آلودہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں استغفار. وَاسْتَسْفَرَتْ، اور کپڑا باندھے گی. وَصَلَّتْ، اور نماز پڑھے گی. فَإِنَّ الْإِسْتِظْهَارَ بِيَوْمَيْنِ هُوَ لِطَلَبِ ظُهُورِ حَالِ الدَّمِ. یہ جو 2 دنوں کا استظہار ہے، 9واں اور 10واں دن مثلا، یہ اس لیے ہے تاکہ خون کی کیفیت کو معلوم کر سکے کہ کیا ہے بھائی یہ خون. وَإِنَّهُ يَتَجَاوَزُ الْعَشَرَةَ، آیا یہ 10 دنوں سے تجاوز کرتا ہے. لِتَرْجِعَ إِلَىٰ عَادَتِهَا، اگر 10 دنوں سے تجاوز کرے تو پھر عادت کی طرف رجوع کرے. أَوْ لَا يَتَجَاوَزُهَا، یا 10 دنوں سے تجاوز نہیں کرتا. لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُ نِفَاسًا، تاکہ اس کا مجموع اور پورا جو خون ہے نفاس قرار دیا جائے. تھوڑا سا مسائل دقیق تھے، عبارت بھی دقیق تھی. وَأَمَّا حُرْمَةُ وَطْئِهَا، یہ روشن ہے، جو نفاس کے عالم میں اس سے وطی نہیں کر سکتے. فَلِمُوَثَّقَةِ مالک بن اعین، مالک بن اعین کی موثقہ روایت ہے. سألت ابا جعفر عن النفساء، البتہ یہ دیکھیے گا نفسا ہے یا نفسا ہے، ظاہر نفسا ہے. وہ خاتون کہ جو نفاس دیکھتی اس کے بارے میں سوال کیا. یغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، یغشاها کنایا ہے کہ آیا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے جبکہ وہ نفاس کے خون میں ہے. وَهِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ، جملہ حالیہ، اسے یغشاها ہا کی ضمیر سے. قال نعم، امام نے فرمایا بلے، لیکن اذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر ایام عدت حیضها، ولادت کے ٹائم سے لے کر اس وقت تک اتنے دن گزر چکے ہیں جتنے دن حیض کے ایام ہوتے ہیں، یعنی 10 دن گزر چکے ہیں. ثم تستظہر بیوم، بے بخشی حیض کے ایام گزر چکے، مثلا 8-9 دن گزر چکے، اس کے بعد 1 دن استظہار کا، 9 دن گزر چکے، 1 دن استظہار کا. فلا بأس بعد ان یغشاها زوجها، فلا بأس بعد ان یغشاها زوجها یأمرها فلتغتسل ثم یغشاها ان احب. امام کہتے ہیں اس کے بعد شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اسے امر کرے کہ جاؤ جا کر غسل کرو، اور اس کے بعد اگر اس کا دل چاہے تو اس کے ساتھ ہم بستر ہو. کہ معمولاً پھر کون ہوتا ہے ایسے ایام میں. البتہ اس روایت میں دیکھا کہ غسل نفاس کے بعد ہم بستری کر سکتا ہے، غسل نفاس کے بعد، فقط انقطاع کافی نہیں ہے. فلتغتسل یہ ہے. وَهِيَ تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ كِفَایَةِ انقطاع الدم فی جواز وطئها، یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ خون نفاس کا انقطاع کافی نہیں ہے کہ وہ خون منقطع ہو جائے تو اس کے لیے وطی کرنا جائز ہو. نہ 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 نہ، غسل کرنا پڑے گا. خلافا للحیض، حیض میں ایسے نہیں تھا، وہاں پر انقطاع حیض کافی تھا. مضافا الی انہ قد یقال باقتضاء الاستصحاب لذلك، ایک تو یہ صریح طریقے سے روایت بھی دلالت کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ استحباب کا تقاضا بھی یہ ہے، جب تک اس نے غسل نہیں کیا تھا اس کے لیے ہم بستری جائز نہیں تھی. یعنی جب تک بے بخشی، جب تک خون نفاس منقطع نہیں ہوا تھا ہم بستری جائز نہیں تھی. اب خون نفاس تو منقطع ہو گیا لیکن غسل نہیں کیا. شک کر رہا ہوں اس زمانے میں آیا وطی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ استحباب کہتا ہے کہ نہ. متوجہ ہوئے کیسے استحباب؟ ایام نفاس میں قطعاً وطی جائز نہیں تھی. انقطاع نفاس کے بعد اور غسل سے پہلے شک کر رہا ہوں ان ایام میں اس مدت میں وطی کر سکتا ہوں یا نہیں. حالت سابقہ یعنی نہیں کر سکتا تھا، اسی کا استحباب کریں گے.
وَأَمَّا بُطْلَانُ طَلَاقِهَا، نفاس کے عالم میں طلاق بھی باطل ہے. فَلِسَعِيَّةِ زُرَارَةَ عَنْهُمَا، امام باقر اور امام صادق سے زرارہ کی یہ روایت ہے. اذا طلق الرجل في دم النفاس او طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق. اگر ایک مرد خاتون کو خون نفاس کے عالم میں طلاق دے یا اس کو چھو لیا ہے، اس سے ہم بستر ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ اس کو طلاق دینا طلاق شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کو طلاق نہیں ہوگی دیگه. وَأَمَّا أَنَّ غُسْلَهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، غسل نفاس بھی غسل جنابت کی طرح. فَلِمَا تَقَدَّمَ فِي غُسْلِ الْحَیض، غسل حیض میں کہا تھا نا، حیض اور نفاس کے لیے خصوصیت سے کیفیت غسل بیان نہیں ہوئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی غسل جنابت کی طرح ہوگا. وَأَمَّا وُجُوبُ تَرْكِهَا الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ مَعَ قَضَائِهِ، لیکن یہ کہ نفاس کے ایام میں جو نماز چھوڑی ہے اور روزہ چھوڑا ہے تو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اور نماز اور روزے کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ فَلِصَحِيحَةِ عبد الرحمن بن حجاج عن ابی الحسن علیہ السلام، صحیح عبد الرحمن بن حجاج جو امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ پہلے گزر چکی ہے. سألته عن نفسا تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، میں نے مولا سے پوچھا کہ ایک خاتون ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے، اتتم ذلك اليوم ام تفطر، آیا اس دن کا روزہ تمام کرے گی یا افطار کرے گی، توڑے گی؟ فقال تفطر، روزہ دیگه تموم میشه. ثم لتقضي ذلك اليوم، اس کے بعد اس کو اس دن کی قضا کرنی پڑے گی کہ دیگه روزہ نہیں ہوگا اور بعد میں قضا کرے گی. یہ اس روایت سے معلوم ہوا. وصحیحۃ زرارہ عن احدہما، اور زرارہ کی دوسری صحیحہ ہے امام باقر یا امام صادق سے کہ ان نفسا تکف عن الصلاۃ ایامہا، جو نفسا خاتون ہے وہ ایام نفاس میں نماز سے اپنے آپ کو روکے گی. التی کانت تمکث فیہا ثم تغتسل وتعمل کما تعمل المستحاضہ، کہ یہ نفسا نماز کو روکے گی ایامہا اپنے دن، التی کانت تمکث فیہا کہ جن ایام میں وہ رکی ہوئی ہے، ثم تغتسل بعد میں غسل کرے گی، اور وتعمل کما تعمل المستحاضہ اسی طریقے سے عمل کرے گی جیسے مستحاضہ عمل کرتی ہے. کہ بہرحال یہ خون نفاس کی بحث تھی کہ الحمدللہ دماء ثلاثہ کے بعد سے فارغ ہوئے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت.